تھرپارکر کا علاقہ پاکستان کے ریموٹ علاقوں میں سے ایک ہے۔ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال اس علاقے کے لوگ ہیں تو قدرے غریب، لیکن اپنی مہمان نوازی میں بہت ہی امیر۔ سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کا دربار ہو یا رانی کوٹ میں موجود پاکستان کی دیوار چین، سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خوبصورت مزار سے مٹھی کا پرفضا مقام، تالپور خاندان کا نواں کوٹ میں قلعہ اور نگر پارکر کے مقدس پہاڑ کارو انجھر، یہ سب دیکھیں گے ہم اپنی سندھ یاترا کے دوران۔ یہ کہانی ہے ہمارے اندرون سندھ سفر کی، لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ملیے ہمارے اس سفر کی ٹیم سے۔ آج ہم لوگوں کا پروگرام ہے سندھ والی سائڈ پہ نگر پارکر ہم لوگ جا رہے ہیں۔ 4 سے 5 دن شاید ہم لوگوں کو لگ جائیں، اور پورا گینگ ہے اس بار، 7 لوگ ہیں ہم۔ عبدالصمد ایز یوزول ہمارے ڈرائیور، اور ہمارے ساتھ ہیں رانا خالد، نوبت، ندیم، یہ ہمارے گینگ کا نیا ممبر ہے، یہ بھی گڈو سے، اور پیچھے ہیں اسلم اور غفار۔ یہ ایک بہت ہی کلچرل قسم کا ویلاگ ہونے والا ہے۔ پہلی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہماری صادقآباد سے سیون شریف ہے، سیون کے بعد ہم لوگ رانی کوٹ، میر پور خاص، مٹھی، عمر کوٹ، نواں کوٹ فورٹ، اور آخر میں جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی سفر کی وہ ہوگی نگر پارکر۔ وہاں پہ کارو انجھر جو ماؤنٹین ہے وہ دیکھیں گے، اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے ہندو کمیونٹیز کے ٹیمپلز ہیں وہ دیکھیں گے۔ صبح کے 7:15 ہوئے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ ویسے لیٹ ہیں اپنے شیڈول ٹائم سے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ریکور کریں۔ ناشتہ کہاں کرتے ہیں اب یہ بعد میں پتہ لگے گا۔ ناشتہ کرنے آج ویسے موسم بالکل صاف ہے، دھند وغیرہ بالکل نہیں ہے، حالانکہ دسمبر کی 20 تاریخ ہے آج۔ یہ راستہ گڈو کو ہی جاتا ہے، ہم لوگوں نے چوک سویترے سے لیفٹ ٹرن کیا ہے، اور اب اس پہ پہلے آئے گا چوک ماہی، اس کے بعد مرید شاخ، اور پھر مرید شاخ سے ہم لوگ لیں گے سی پیک موٹر وے سکھر کے لیے۔ فی الحال یہ پتہ نہیں ہے کہ ناشتہ کہاں کریں گے، لیکن کھانے کا فائنل ہے۔ بھیرا سٹی میں ایک دوست ہیں، انہوں نے کھانا کیا ہوا ہے، وہاں پر رکیں گے تھوڑی دیر، گھنٹہ ڈیڑھ، اور کوشش کریں گے کہ 3 سے 3:30 بجے کے قریب ہم لوگ سیون پہنچ جائیں۔ ناشتہ فائنل ہو گیا ہے، مرید شاخ میں ہم لوگ سی پیک پہ چڑھنے سے پہلے ناشتہ کریں گے تاکہ دوپہر کے کھانے کے لیے تھوڑی سی گنجائش بن جائے۔ اور ہر سفر کی طرح اس سفر میں بھی کافی سارے نئے قانون نافذ ہو گئے ہیں۔ موبائل جس کا بھی آئے گا فون، اس کو 20 روپے جرمانہ ہے، اور اس بار ڈرائیور بھی شامل ہے ان میں۔ تو دیکھیں، فی الحال اسلم کے 2 فون آ چکے ہیں، تو اس کا 40 روپے ہو گیا ہے۔ باقی سب نے اپنے اپنے فون بند کر دیے ہیں فی الحال۔ یہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ پولیس چیک پوسٹ، اب ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں سندھ میں۔ نوبت اس بار کہاں کرنا ہے ناشتہ؟ مرید شاخ سے نہیں، کوئی الگ اور ہوٹل ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، وہ جو سی پیک والا تھا وہاں نہیں۔ اچھا، ہاں جی، اس بار کوئی نیا ہوٹل ڈھونڈا ہے نوبت صاحب نے۔ یہ میرا کیمرہ مین ہے نیو ندیم، یہ ایکشن کیمپ سے ساری ویڈیوز اس نے بنانی ہے ندیم نے۔ ویسے یہ ناشتہ پڑتا رانا صاحب کو ہے کیونکہ یہ لیٹ آئے ہیں 20 منٹ، لیکن ابھی ان کو ڈرانا نہیں ہے، پہلا دن ہے۔ ناشتے میں چنے وغیرہ نہیں ہے، صرف انڈا پراٹھا ہے، اچار منگوائیں گے باہر سے اور فٹافٹ کر کے پھر نکلیں گے یہاں سے کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ اچار نہیں ملا تو عبدالصمد اور نوبت گئے ہیں اچار لینے،
यहाँ पास में से. اور یہ ہوٹل ہے ناشتے کے لیے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. 10 پراٹھے اور 6 انڈوں کا آملیٹ کا دیا آرڈر ان کو. غفار بچ گیا ہے, اس کا فون گاڑی سے باہر آیا ہے, تو گاڑی سے باہر اگر کوئی فون آئے اس کا جرمانہ نہیں ہے. شکر ہے گاڑی سے باہر آ گیا. مس کال کا بھی رکھیں. نہیں نہیں, میسج کا بھی رکھ لیں. ہزار 7 بندے 1000 کیوں نہ بنے گا. ایک تو میرا آ گیا ہے, 40 روپے اسلم کے ہیں, 20 روپے میرے, 60 تو ہو چکے ہیں. ہوٹل کے بالکل پیچھے یہ نہر ہے جو دریائے سندھ سے آ رہی ہے. گھوٹکی کی نہر ہے اور بہت بڑی نہر ہے ویسے. پٹکا بدھا پیارا نے, پٹکا بدھا پیارا نے. اب ہم لوگ نکل رہے ہیں. ویسے کافی دیر ہو گئی ہے, ہمیں تقریباً 8:45 ہو گئے. ناشتے پہ بہت ٹائم لگ گیا. اب بس سیدھا سکھر اور پھر سکھر سے آگے نیشنل ہائی وے. یہاں سے اب سکھر تقریباً 110-120 کلومیٹر ہے, یا شاید 130 کلومیٹر. یہ ہمارے سفر کا سب سے پلیزنٹ ٹائم ہوگا موٹر وے کی وجہ سے. سکھر سے آگے سارا راستہ بہرحال خراب ہے. صحیح ناشتے کا مزہ آیا بہت جی بہت. سب سے زیادہ ویسے غفار نے کھایا. یہ جو سب سے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے نا غفار, سب سے زیادہ مزہ آیا جڑا دو بدرو فون آیا تو 10 روپے ٹھوکے نا. ہاں. پتہ ضرور 10 کنے بھی کر دیو. ندیم بھی چھپا بیٹھا ہے. اچھا, ایک نیا فیصلہ ہوا ہے, وہ یہ کہ گاڑی سے باہر اگر کسی کا فون آیا تو 10 روپے ہے, اور اگر گاڑی کے اندر فون آیا تو 20 روپے ہے. نوبت کو بہت مشکل سے سمجھانی پڑی ہے یہ بات. نوبت نہیں مان رہا تھا, لیکن بہرحال میجورٹی رولز, تو زیادہ لوگوں نے یہی ووٹ دیا کہ جی اندر اور باہر دونوں کا آپ رکھیں جرمانہ. ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سکھر, اور یہاں سے موٹر وے چھوڑ کے نیشنل ہائی وے لیں گے. اب اگلا ہمارا جو سفر ہے بھیریا روڈ تک, وہ اسی روڈ پہ ہوگا, نیشنل ہائی وے پہ. سکھر سے ہی اب یہ ہوا چیک کروا رہے ہیں, گاڑی کا انڈیکیٹر آن تھا ہوا کا. ابھی ہم سب لوگ اپنا اپنا جرمانہ دے رہے ہیں, کیونکہ نوبت کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ ابھی جرمانہ اکٹھا کیا جائے اور اس کی کوئی نہ کوئی چیز خریدی جائے. نوبت کیا لینے لگے ہیں ابھی ہم لوگ؟ یہ سر جرمانہ ابھی پے ہو گیا سب کا. ابھی لیتے ہیں کھجوریں. یہ کتنے پیسے بن گئے ہیں؟ 140. پہلے 2 گھنٹے میں 140 روپے بنا لیے تم لوگوں نے. کھجوریں کھائیں گے ماشاءاللہ آگے زیادہ بنے گا, 1000-1200. امید ہے صحیح صحیح. کیونکہ ابھی جاگ گئے ہیں نا ان کے یار دوست, کالے ابھی آئیں گے. سکھر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ, اور یہیں سے اب ہم لوگ کھجوریں وغیرہ کہیں سے خریدیں گے, جیسے کہ اسٹال نظر آتا ہے.
ये वैसे सारा इलाका ही खजूरों की अपनी प्रोडक्शन की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पे सड़क के किनारे बड़े ज़बरदस्त स्टॉल लगे हुए हैं, खजूरें, छाबियाँ और ये हॉट पॉट बिल्कुल मेन रोड के साथ ही। जो जुर्माना हम लोगों ने इकट्ठा किया है उसी की हम लोग यहाँ से खजूरें लेने लगे हैं। अब नौबत ख़रीदारी कर रहा है, ये सारा खजूर का बाग। वो ले आओ, आधा किलो ले आओ। सही है। वो महंगा है इससे, हाँ इससे महंगा है वो महंगे हैं। और ये कितने के हैं? ये 230 है, वो 500 रुपये और ये सफ़ेद है और एक काला है, इसका क्या वजह है? इसमें छुआरे वाला रंग का डला हुआ है, अच्छा इसमें नहीं डला हुआ, उसमें अदरक डली हुई है। अच्छा, खाने में कौन सा मज़े वाला करता है ना? आधा किलो वो दे दो और आधा किलो ये दे दो। ये उल्ला की कर दो। अच्छा काट हो रहा। बस पूरा कर दो जितना आ जाए। खैरपुर से थोड़ा सा पहले जगह जगह गुड़ वाले बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने गुड़ खरीदा थोड़ा सा, चले मुंह मीठा होता रहेगा। ये नौबत ना इतना मिसना है, जब पूछ रहे थे कि गुड़ ले लें, ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। तो जैसे ही लिया सबसे पहले ट्राई भी नौबत कर रहे हैं। राणा जी आपने कौन सा लिया है, सफ़ेद के काला? काला गुड़ की। अच्छा, उसमें अदरक वाला है, कैसा जायका है? बड़ा जबरदस्त। गफ्फार और असलम पिछली सीटों पे सेठ बन के बैठे हुए हैं। वो बहुत सबसे कंफर्टेबल सीट है वैसे। बहुत मजा सीट है जी, वो है भी बड़ी खुली। वीआईपी बैठे। अभी हम लोग गुजर रहे हैं गम्बट से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गम्बट का, बड़ा मशहूर। ये है रानीपुर और यहीं से रास्ता निकलता है गम्बट हॉस्पिटल के लिए, लेफ्ट साइड पे। जब से हम लोग सिंध की हदूद में दाखिल हुए हैं और सक्खर से उतरे हैं, ये पहला टूल प्लाजा आया है। मेरा ख्याल में ये रानीपुर, खैरपुर, गम्बट ये सारे उस इलाके का टूल प्लाजा है। भेरिया रोड से हम लोगों ने भेरिया सिटी से हम लोगों ने भेरिया रोड की तरफ अब गाड़ी मोड़ी है, नेशनल हाईवे को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त एहसन वली हैं, उन्होंने दोपहर का खाना किया हुआ है, तो उनकी तरफ रुकेंगे, खाना वगैरह खाएंगे और फिर आगे 7 की तरफ निकलेंगे। ये एहसन वली हैं जिसकी तरफ हम भेरिया रोड पे आए हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा दस्तरखान है और याजूज माजूज बैठे हुए हैं। यार तुमने तो वो जिसको हम छोड़ के आए हैं शंकर को, यार बाकी शंकर को जोड़ा यार। ये एहसन ने इंतहाई ज़्यादा तकल्लुफ़ की है। ये मटन की सब्जी है, ये बाकी चिकन पीसेस हैं और वो सामने फ़िश है और ये रालें टपक रही हैं हमारे जवानों की हैं। ये देसी मुर्गा है अच्छा वाह जी वाह, और उसमें मटन है, उसमें भी कमाल है यार, लॉबी ट्रेन में बैठ जाए। इंतहाई ज़्यादा तकल्लुफ़ जी। ये सालन तरह तरह के सैलड। किसी दिन आएंगे मतलब कोई शिकार वगैरह पे ना। हाँ जी, तकरीबन 2:15 हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से 7 के लिए। बहुत ही पुरतकल्लुफ़ खाना था। अब हम लोगों ने मेन नेशनल हाईवे छोड़ दी है और मोरो से हम लोगों ने राइट टर्न कर लिया 7 शरीफ की तरफ। यहाँ से मज़ीद कोई 20-22 किलोमीटर जाएंगे और उसके बाद लेफ़्ट टर्न करेंगे मेन रोड पर, जो कि पीछे सक्खर से लाड़काना से आती है। उस रोड पे हम शामिल हो जाएंगे। ये सिंध का दरिया है, ये दरिया
شہر کو جاتا ہے دادو کو روڈ، اور اب ہم لوگوں نے، تم لوگوں نے شہر میں ڈال دی ہے گاڑی؟ باہر جائیں گے ایسے بجنے والے ہیں، اور تقریباً 4 بجے کے قریب ہم لوگ فائنلی اب پہنچے ہیں 7۔ صبح 7:15 کے نکلے، درمیان میں ناشتہ اور پھر بھیریا روڈ پہ کھانا کھایا ہم لوگوں نے، تو مغرب سے گھنٹہ پہلے پہنچ گئے ہیں ہم لوگ ویسے۔ تھا ہم لوگوں کا سندھ سفر نامے کا پہلا حصہ۔ اگلی قسط میں ہم لوگ زیارت کریں گے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے مزار کی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔